نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ يهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت فرمائی، 20 سپارہ سورۃ القصص میں ایک آیات ہے۔ اس آیات کو سمجھنے سے پہلے کچھ شان نزول کے بارے میں فرماتے کہ یہ آیات کس موقع پر اللہ پاک نے نازل فرمائی اور اس آیات کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کے بعد اسلام کی تبلیغ کلم کلا مدینہ مکہ میں شروع کی، مکہ میں، تو ان کے اپنے خاندان قریش ان کی مخالفت میں آ گئے۔ اس گمبھیر حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو لوگوں نے بہترین ساتھ مضبوط ساتھ دیا، ایک اس کے چچا ابو طالب اور اس کی اپنی بیوی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیوں؟ یہ دونوں مکہ کے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب تک یہ لوگ حیات تھے، جب تک یہ دونوں زندہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کسی نے اذیت پہنچانے کی تکلیف اور مقصد اور ارادہ نہیں کیا، کیونکہ لوگ ان دونوں سے ڈرتے تھے کہ ابو طالب اکثر قریش کی سردار تھے اور خدیجہ الکبریٰ قریش کی بزنس مین عورت تھی، مالدار عورت تھی۔ ابھی میں آتا اس بات کی طرف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی، تقریباً نبوت کا 10واں سال، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، ٹھیک ہے، اور نبوت کا کون سا 10واں سال تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی تو اس سال آپ کے چچا ابو طالب کیا بیمار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بیمار، بس وفات کے قریب تھے، مطلب یہ وفات کے بہت زیادہ قریب تھے۔ تو اس اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ وہ اس ٹائم تک مسلمان نہیں تھے، اس مقصد کے ساتھ آئے کہ میرے چچا نے میرے لیے 42 سال میری پرورش کی۔ کتنے سال؟ 42 سال، 42 ایئرس، اور میری خاطر بہت تکلیف برداشت کی۔ میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کی تشریح میں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے جہاں پر ابو طالب بیمار پڑے تھے، تو اس کمرے کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل پہلے سے وہاں پر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر قریب جانے نہیں دیا گیا، بلکہ دروازے کے ساتھ ان کو جگہ ملی۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کو اسلام کی دعوت قریب سے نہ دے، یہ نہ ہو کہ وہ آخر عمر میں اسلام لے آئے۔ ابو جہل تو مسلمانوں کا دشمن تھا نا۔ تو اسی اسنا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی کہ میرے چچا جان، آپ صرف ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ لے، قیامت کے دن اللہ کی ہاں میں گواہی دوں گا۔ اشہد لک عند اللہ، اشہد لک عند اللہ، یہ الفاظ حدیث کی کہ میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا اللہ کے ہاں۔ اس اسنا میں دیکھو کبھی کبھار یہ غیرت کیا ہوتی ہے، غیر انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ ابو جہل کہتے کہ ہاں تو اب اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑے گا، یہ تو بے غیرت والا کام ہوگا، تو اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو غیرت دلا ابو طالب کو کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، اگر یہ آپ نے کر دیا تو آپ قریش کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یہاں پر قریش کے جو سردار تھے نافرمان سا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس کے چچا دان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بات کو نہیں ماننا، تو اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑے گا، کچھ غیرت کر۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیا ہو گیا، ابو جہل کیا باری آ گیا۔ ابو طالب نے آخری الفاظ میں کیا فرمایا؟ وعلی ملتی عبد المطلب، کیا الفاظ فرمائے؟ وعلی، میں تو اپنی آبا و اجداد کی دین پر ہوں، میں آپ کی بات کو اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان سکتا۔ کیا فرمایا آخر الفاظ؟ وعلی ملتی عبد المطلب،
کہ میں اپنے آبا و اجداد عبد المطلب کی دین پر ہوں، میں اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بات کو نہیں، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے عار دیں گے، لوگ مجھے بے غیرت کہیں گے، لوگ یہ کہیں کہ موت کے حالت سے گھبرا کر اس نے اسلام قبول کر لیا، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں اے بھتیجے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، مطلب آپ کی دین کو کیا کرتا، قبول کرتا۔ تو اسلام کی جو قبولیت تھی، اسلام لانے کی توفیق اللہ پاک نے اس کو نہیں دی، تو ابو طالب اس دنیا سے کفر کے حالت میں وفات پا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا زیادہ صدمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو طالب کی اس وقت تک استغفار کروں گا جب تک اس کی کیا ہو جائے، بخشش نہ ہو جائے، کہ میں ابو طالب کی اس وقت تک کیا کروں گا، استغفار اس کے لیے کرتا رہوں گا جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ آیت فرمائی، ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ان یستغفروا کہ وہ بخشش طلب کرے للمشرکین کافروں کے لیے، ولو كانوا اولی قربى اگرچہ اس کے کیا رشتہ دار نہ ہوں، من بعد ما تبین بعد یہ کہ ظاہر ہو چکے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ کیا جہنم والے ہیں۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں ابو طالب، لیکن یہ جہنم والے ہیں، آپ نے اس کے لیے کیا استغفار نہیں کرنا۔ اس کے بعد دوسروں کو بہت زیادہ پھر صدمہ پہنچا، پہ اللہ پاک نے صراحت فرمائی کہ انک لا تہدی، اے اللہ کے رسول جس کو آپ چاہتے ہیں، احببت کہ آپ ہدایت دیں نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جس کو اللہ پاک چاہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے، حبشہ ایتھوپیا سے لا کر اسلام لائے، حضرت صہیب روم سے آئے اسلام لائے، دور دور علاقوں سے لوگ آئے اسلام لائے، لیکن اپنے گھر میں اپنے چچا کو اسلام لانے کی توفیق اللہ پاک نے نہیں نصیب فرمائے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ جو بھی دین کا کام ہم سے اللہ پاک لیتا ہے تو اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو بڑا وہ مجھے نہ، یہ سب اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے، ہدایت سے ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ پاک نے اسلام کی توفیق فرمائی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اس کو چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس کام کے لیے آپ نے مجھے قبول فرمایا۔ تو انک لا تہدی من احببت کی آیات اس اسلام میں نازل ہوئی تھی، اس اسلام میں نازل ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔